بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العربی للطالبین المستوى الاول۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم التدریب التاسع 9ویں مشق پڑھیں گے۔ کتاب کا پیج نمبر 128 نکال لیجئے۔ التدریب التاسع 9ویں مشق، حول المضارع الى الامر الواحد المذکر بمحاکات المثال الاول۔ مضارع کو صیغہ واحد مذکر امر حاضر کی طرف کنورٹ کیجئے، پھیریے پہلی مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ پہلی مثال کو حکایت کرتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مضارع کو صیغہ واحد مذکر کی طرف پھیریے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، مضارع کے صیغے ہیں ان کو امر حاضر معروف کی طرف ہم نے پھیرنا ہے۔ یراجع الدرس، وہ سبق دہراتا ہے۔ اب امر کا صیغہ کیا ہوگا، راجع الدرس۔ اب یہ اصل میں راجعی نہیں ہے، چونکہ راجع ساکن تھا، جب ساکن کو ہم نے آگے ملانا تو قاعدہ ہے اذا حرک الساکن حرک بالکسرۃ، جب ساکن کو حرکت دی جائے گی تو کسرہ کی حرکت دی جائے گی۔ چونکہ ہم نے آگے ملا کے پڑھنا تھا اس لیے ہم نے اس کو حرکت دی، ساکن کو حرکت دی، تو جب ساکن کو حرکت دیں گے تو کسرہ کی حرکت دیں گے۔ تو یہ چیز آگے بھی مد نظر رکھیے گا۔ راجع الدرس، تم اپنا سبق یاد کرو، تم اپنا سبق دہراؤ، تم سبق دہراؤ۔ یکتب الواجب المنزلیہ، وہ اپنا ہوم ورک لکھتا ہے، وہ اپنا گھر کا کام لکھتا ہے۔ امر پہ لائیں، اکتب، یکتب سے بنے گا اکتب با ساکن، لیکن جب آپ ملا کے پڑھیں گے تو اکتب الواجب المنزلیہ، تم اپنا گھر کا کام لکھو۔ ینتبہ للدرس، ینتبہ وہ منتبہ ہوتا ہے، چوکنا رہتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، اچھی طرح سمجھتا ہے، للدرس سبق کو، وہ اچھی طرح سبق کو سمجھتا ہے۔ اب اس سے امر حاضر کا صیغہ بنے گا انتبہ للدرس، تم سبق اچھی طرح سمجھو۔ انتباہ ویسے کہتے ہیں چوکنا رہنے کو، ایکٹیو کسی کو کہنا ایکٹیو ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، تو وہی کہا جا رہا ہے انتبہ للدرس، سبق کو اچھی طرح سمجھو۔ یقرأ الدرس، وہ سبق پڑھتا ہے، تو یقرأ سے امر حاضر بنے گا اقرأ، اقرأ تم پڑھو، الدرس سبق کو، جب ملا کے پڑھیں گے تو اقرأ الدرس سبق پڑھو۔ اس انداز میں اس کو پڑھیں گے اقرأ الدرس۔ چونکہ یہ ماؤس کے ساتھ میں لکھ رہا ہوں اس لیے لکھائی صحیح خوبصورت نہیں لگ رہی۔ اگلی مثال، یحضر الدرس، وہ سبق کو حاضر کرتا ہے، سبق کی تیاری کرتا ہے۔ اب اس سے امر حاضر کیا بنے گا، حضر، حضر، حضر بنے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو را کے نیچے کسرہ آ جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، تو پڑھیں گے حضر الدرس، حضر الدرس، تم سبق کی تیاری کرو، تم سبق کو حاضر کرو، تم سبق کو ذہن نشین کرو۔ یذاکر الدرس، یذاکر الدرس، وہ سبق یاد کرتا ہے یا سبق یاد کر رہا ہے، تو اس سے امر حاضر بنے گا ذاکر، ذاکر تم سبق یاد کرو، تو سبق یاد کر، لیکن جب ملا کے پڑھیں گے تو ذاکر الدرس تم سبق یاد کرو۔ استعد للامتحان، وہ امتحان کی تیاری کرتا ہے، استعد للامتحان تم امتحان کی تیاری کرو۔ یحفظ الدرس، وہ سبق حفظ کرتا ہے، یاد کرتا ہے، اس کا امر حاضر بنے گا احفظ الدرس، احفظ ساکن ہوگا، جب ملا کے پڑھیں گے تو احفظ الدرس تم سبق یاد کرو۔ یحلل صرفیا، وہ صرف حل کرتا ہے، صرف کی تعلیلات کرتا ہے، اس سے امر حاضر بنے گا حلل صرفیا، تم صرف حل کرو۔ یعرب القرآن، وہ قرآن کا اعراب لگاتا ہے، قرآن کریم کی ترکیبیں کرتا ہے، تو امر حاضر بنے گا اعرب، اعرب تم اعراب لگاؤ، اعرب القرآن تم قرآن کا اعراب لگاؤ۔ یسمع الدرس، وہ سبق سناتا ہے، اسمع الدرس تم سبق سناؤ، اسمع تم سناؤ، الدرس سبق، اسمع الدرس تم سبق سناؤ۔ یستمع الی الدرس، وہ سبق توجہ سے سنتا ہے، تو امر حاضر ہوگا استمع الی الدرس، تم توجہ سے سبق سنو۔ دیکھیں یہ سین میم عین، اصلی حروف سین میم عین ہی ہے، لیکن جب یہ ثلاثی مجرد سے ہو، سامع یسمع، تو اس کا معنی ہوتا ہے سننا۔
اسی کو اگر آپ مزید فی پہ لے کے آئیں باب افعال سے ہو، اسمع یسمع اسماع تو اس کا معنی ہوتا ہے سنانا. اگر اسی کو آپ استفعال باب کے اوپر لے جائیں، استمع یستمع استماعا تو اس کا مطلب ہوتا ہے توجہ سے سننا. تو یہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ باب کی تبدیلی سے، حرکات کی تبدیلی سے معنی کے اندر تبدیلی آتی ہے. اسی طرح اس کی مشق کیجئے، اس کو حل کیجئے. آج کا سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ الکریم اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے. مع السلامۃ الی اللقاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.